ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فائدے کی بات. ظفر صاحب آخری سیگمنٹ ہے, اس کو ذرا ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نے کافی چیزوں ای او بی آئی کے آپریشنز کے بارے میں بات کیا. اویئرنیس, اب اویئرنیس اگلے 3 سالوں میں کس طرح بڑھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ میڈیا کی ہیلپ اگر ہو, کیمپینز آپ کی ہوں, ایڈورٹیزمنٹس ہوں, اس کے علاوہ کس طریقے سے آپ اویئر کریں گے لوگوں کو جی ای او بی آئی کی طرف آئیں, اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیے اس میں پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم نے جو اپنا میڈیا از اے فنڈامنٹل, اس کے بغیر تو آپ پروجیکشن کسی دور میں بھی نہیں کر سکتے. اور آج کل تو پاکستان میں شکر الحمدللہ میڈیا کا رول سٹرانگ بھی ہے, میڈیا کی ہر جگہ اس کا پہنچ بھی ہے, لوگ میڈیا کو دیکھتے بھی ہیں, اس میں اشتہار سے بھی آتا ہے, اس سے آپ اینکرز کے جو پروگرامز میں بھی آتا ہے. میں تو کہوں گا کہ جو بجائے ہر وقت سیاستدانوں کو بلانے کے, میں کہوں گا اینکر پرسنز کو, اسٹیٹ لائف کو بلائیں, ہمیں بلائیں, این آئی سی ایل کو بلائیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بنائیں, اور ہر ایک کو وہ سوالات کریں گے, اس کا ایک کرٹیسزم بھی ہوگا. مگر وہ پازیٹیوٹی کی جگہ وہ کرپشن کے سارے ٹاپکس لیں گے, یہ بھی تو پرابلم ہے. نہیں تو وہ اس پہ بھی لے کے آئیں, اس پہ بھی ہمیں دیکھیں نا, ایک اس کا پوائنٹ آف ویو تو سامنے لائیں نا, مگر اس سے پہلے ریسرچ کر کے لے آئیں, تو اس سے ایک اوورآل اویئرنیس آئے گی اور پازیٹیو پروجیکشن ہوگی. جو اس میں اچھائیاں ہیں اور اس میں اگر برائیاں ہیں تو قطعاً نہ چھپائی جائیں, وہ واضح کی جائیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 56 ملین مزدور پاکستان میں ہے, اس میں 20 ملین آپ نکال دیں رفلی جو انٹائٹل نہیں ہے ای او بی آئی کی. 30 ملین میں سے ہمارے پاس 4.7 ملین ٹوٹل رجسٹرڈ ہے, باقی 26 ملین مزدور کہاں ہیں؟ وہ میرا بھی ضمیر کہے گا کہ میں ان کو ڈھونڈوں, ان کے رجسٹریشن کروں. آپ کو بھی چاہیے کہ میری ہیلپ کریں ان کو ڈھونڈنے کے, اور بلکہ ہم پہ پریشر بلڈ کریں کہ جی یہ ہمارے مزدور ہیں, کیوں رجسٹرڈ نہیں ہے, کیوں کارڈ نہیں ہے, فلاں ادارے میں یہ ہیں. تو وہ 26 ملین جس دن آئیڈیلی ہو جائے گا, اور اس میں جو ہم نے بنیاد کی ہے کہ کم از کم 4.7 ملین کو 100% کارڈز ملیں. جب کارڈز ملیں ان کو ہم نے اپنا ایک خط بھی ساتھ کر دیا, ڈرافٹ صاف اردو میں, آسان اردو میں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو لوکل لینگویجز میں بھی کریں, آسانی سے کمیونیکیٹ آپ کر سکیں ای او بی آئی کا مقصد. اب جیسے ہی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 40 لاکھ سے زائد لوگ جو آپ کے پاس رجسٹرڈ ہیں, یہ آپ کو مزید آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی یہ بالکل ہمارے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور ہم نے جب میں آیا تو اس سے میں نے آلموسٹ 2 ملین ہم نے بڑھائے ہیں, اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس میں انشاءاللہ اس دفعہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم 2-3 ملین اور اس میں ہم لائیں اپنے نیٹ میں. اور اس میں ہماری جو ابھی کوشش ہے کہ وہ یہ تو ہم لائیں گے, اور آئی ایم شیور کہ ہماری اس کمپین سے لوگ خود بھی آئیں گے. اچھا, اور ایک جو چیز آتی ہے جو کہ میں ہر کسی سے پوچھتا ہوں, پاکستان کو اگلے 3 سے 5 سال میں کدھر دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو میں تو بہت اچھا دیکھتا ہوں, اور شکر الحمدللہ, ویری پراؤڈ آف پاکستان, اور بڑی خوشی ہے, جو عزت ہے, جو سب فیسلٹیز ہیں وہ ہیں. مگر اس کو اچھا دیکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ نہ کریں. ہر ایک کو اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اور ایز اے ٹیم ورک, وی ہیو ٹو گو ایز اے ٹیم. پرسنلی جتنا اچھا پلیئر بھی ہوگا, کہ اب 11 فٹ بالر دوسروں کے ساتھ 10 کے ساتھ نہیں کھیلے گا تو وہ کچھ نہیں ہے. تو ہمیں ٹیم ہے. ٹیم کیا ہے؟ ادارے ہیں, گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ پہ ہمارا اس لحاظ سے ٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے, اور گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے اچھے کاموں میں. لیکن لوگوں کی غلطی ہے کہ اگر ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے حکومت کے ساتھ. نہیں, یہ لوگوں کی غلطی نہیں ہے, یہ پچھلے اگر پولیٹیکل کوسچن ہے, میں اس پہ زیادہ نہیں جانا چاہتا, مگر ہمارا جو ماضی آج تک ہے اس میں جو سائیکل آف گورنمنٹس کا چلا ہے, سیاستدانوں کا, میں تو سپورٹر ہوں, ان بیچاروں کو حکومت کیا ملی؟ قائد اعظم کے بعد 6 سال تو یہ آپس میں اسلام ہے یا نہیں ہے, تو وہ بیچارے وہ چلے گئے. اس کے بعد بھٹو صاحب آئے, دیٹ واز اے پولیٹیکل فگر. اس کے بعد تو سیاستدان لائے گئے ہیں کہ اس کو لے آؤ, اس کو لے آؤ, اس کو لے آؤ. تو اس لیے حال ہے. لیکن آپ کو تب بھی پاکستان میں کافی حد تک بہتری آگے جا کے نظر آ رہی ہے, اور ایسے لیکن مزید اداروں کی ضرورت ہے جو کہ غریب طبقے کو بھی کیٹر کر سکتے ہیں, اور مزدور طبقے کو خاص کر کے کیٹر کر سکتے ہیں. نہیں, ایسے ادارے کی ضرورت ہے, اور اس ادارے کو چلانے والے جو ہیں, امپلائر ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کی بھی ہمیں ضرورت ہے. جو مزدور ہے اس کی بھی ضرورت ہے. صرف میرے آپ کے وسائل سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں امپلائرس کو, کہ مزدور کو اس ون آف دا انگریڈینٹس فیکٹری کا نہ سمجھے. جتنی بھی آپ نے مینجمنٹ میں بکس پڑھی ہیں, ٹاپ لیڈرز کی بکس پڑھی ہیں, جی ای کے آپ اس کو آپ نے جیک کو پڑھا ہے, اس کی موٹیویشن بہت ضروری ہے. موٹیویشن ایک بیس پہ ہے کہ آنر دا ہیومن ریسورس. آپ ہیومن ریسورس کو جب تک اس کی اونرشپ نہیں ہوگی کسی بھی ادارے میں, کسی بھی معاشرے میں, وہ ملک, وہ ادارہ آگے نہیں چلے گا, ریٹرنز ہی نہیں ملیں گے. ریٹرنز نہیں ملیں گے. اور ای او بی آئی کیونکہ ہیومن ریسورس کو لک آفٹر کرتی ہے, تو ہم آن بیہاف آف امپلائر
اور دا اونر ہمسیلف دیٹ از مزدور ان کو لوک آفٹر کرتا ہے تو ہمیں ان کی بہتری کے لیے آگے جانا چاہیے. ظفر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ظفر اقبال گوندل صاحب چیئرمین EOBI امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن کے, کافی چیزوں کے بارے میں بات کی. EOBI کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ اویئرنیس ایک ایشو ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے EOBI کے فنکشن کیا ہے. لوگ بڑی آسانی سے کہہ تو سکتے ہیں کہ جی کرپشن ہوگی, ہم کیوں کریں, کیا کریں, پتہ نہیں ملے یا نہ ملے ریٹرن. لیکن وہی ایک درخواست ہے کہ اگر آپ ایسے پروگرامز کی طرف اگر بڑھیں گے تو آپ کے کافی حد تک مالی مشکلات اگر بہت زیادہ نہیں تو کم از کم تھوڑی بہت آپ کو مدد مل سکتی ہے. اور EOBI کا یہ بھی ظفر صاحب کا خاص کر کے یہ کہنا تھا, ڈیولوشن کی جہاں تک بات تھی کہ پروونسز میں اگر EOBI کو ڈیوائیڈ کر دیں گے اس سے نقصان کافی حد تک لوگوں کو بھی پہنچے گا, پروونسز کو بھی کافی حد تک پہنچے گا. پروگرام میں اس ہفتے اتنا ہی, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.